اپنے دین کا حلیہ تبدیل کیا، اور قرآن مقدس خود کہتا ہے کہ ان کا دین کچھ نہیں، نہ موسیٰ کو یہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ عیسیٰ کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ تورات کو سمجھتے ہیں، نہ انجیل کو سمجھتے ہیں۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، انہی لوگوں کا حال قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، نہ موسیٰ کی پیروی ہے ان کے پاس، نہ عیسیٰ کی ہے، نہ تورات کی ہے، نہ زبور کی ہے، نہ انجیل کی ہے۔ انہوں نے خواہش کو خدا مانا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کو خدا مانا ہے، ہوائے نفس کے تابع چل رہے ہیں، یہ کسی نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ تو کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کہ دین کا ایک نام رہ گیا، دین کا ایک نام رہ گیا صرف، اور کچھ بھی نہیں رہا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولا کہ ہم خاص قوم ہیں، خاص قوم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں ہم، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، دنیا میں خدا کی محبوب جماعت ہے۔ یہود نے کیا کہا؟ ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں کس طرح عذاب دے سکتا ہے؟ وہ عذاب نہیں دے گا، ہمیں کس طرح، ہم تو خدا کے پیارے ہیں، وہ ہمیں کس طرح عذاب دے گا؟ ان کے احبار و رہبان نے، ان کے مولویوں نے، اور ان کے وڈیروں نے، ان کے پادریوں نے، راہبوں نے ان کو کہہ دیا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم بس خدا کے محبوب بندے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے ہی نہیں سکتا، تم خدا کے محبوب ہو۔ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے اللہ ہمیں کیسے عذاب دے گا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ کس طرح محبوب ہیں بھائی؟ فلانے خاندان کے ہیں اس لیے ہم محبوب ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم فلاں خاندان ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا میں خاندانی طور پر کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، ہر ایک آدمی تم میں سے اپنے اپنے کردار کا جواب دے ہے۔ اے میرے حبیب یہ کہہ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کہاں تک فرمایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، سلام اللہ علیہا سے، امت محمدیہ میں سب سے باعزت خاتون، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ان سے بھی آپ نے فرمایا یا فاطمہ غور کر اس بات پر، لن تغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرا باپ ہوں لیکن خدا کے ہاں ہر بندے کو خدا کا بندہ بن کے پیش ہونا ہے، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اعمال صالحہ نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے اس بات پر اعمال صالحہ کو ترک کر دیا کہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو محمد رسول اللہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، قیامت کے دن تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تو نے اعمال صالحہ کو اس واسطے ترک کر دیا تو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ فرمائے، حسنین کریمین کی اماں سے یہ فرمائے، تو آج کوئی بے وقوف آدمی یہ کہتا پھرے کہ ہم حضور کی اولاد سے ہیں، کسی عمل کو نہ دیکھو، ہم فاسق ہوں، فاجر ہوں، ہماری تعظیم آپ پر لازم ہے۔ ان بے وقوفوں نے یہودیوں کے ہبروں کی طرح دین کو مذاق بنا دیا۔ اگر رسول کی اپنی پیاری بیٹی عمل کی پابند ہے تو ان کی اولاد آج 14 صدیوں بعد کیسے دعویٰ کر سکتی ہے اعمال صالحہ کے پابند نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اعمال صالحہ پر پوری ہمت کرو، لیکن پھر بھی جو کمی رہ جائے گی، اللہ نے مجھے شفاعت کا تاج دیا ہے، میں تمہاری کمی کو اپنی شفاعت سے پورا کر دوں گا۔ لیکن اس مرحلہ پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بدبخت حضور کی شفاعت کے ہی منکر ہو جاتے ہیں کہ شفاعت حضور کریں گے نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، یہ عقیدے کی بات ہے الگ، اس سے میں یہ بات عرض کروں گا۔ واللہ ان قرابتی لتنال بشفاعتی، فرمایا میرے قرابت داروں کو میری شفاعت کام آئے گی، صحیح حدیث ہے یہ، میرے قرابت داروں کو میری شفاعت کام آئے گی، میری شفاعت ان تک پہنچ جائے گی۔ لہذا اگر اس حدیث کا کوئی مطلب یہ بیان کرے حضور شفیع ہوتے تو حضرت فاطمہ سے کیوں فرماتے، تو وہ بھی غلط ہے، رانگ ہے، اس کی سوچ ہی غلط ہے۔ حضور جس مقام پر عمل کی تلقین فرما رہے ہیں یہ وہ مقام ہے، امت پر واضح کر رہے ہیں کہ اپنی طور پر سرکش نہ ہو جاؤ، باغی نہ ہو جاؤ، اعمال صالحہ کو مت چھوڑو، اس لیے کہ دیکھو حضور تو معصوم ہیں، کہیے نا سبحان اللہ، حضور معصوم ہیں،
سید المعصومین ہیں، بلکہ خاتم المعصومین ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری معصوم ہیں آپ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب رات بھر اللہ کے لیے اس کی یاد میں نماز میں کھڑے رہتے، نوافل میں کھڑے رہتے رات بھر۔ کوئی کہے میں پیارا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کا پیارا ہوں میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں اللہ کا پیارا ہوں اور پیارا ہی رہوں گا جی چاہے میں سر نہ ڈھانپوں، میں اللہ کا پیارا ہی رہوں گا چاہے میں شراب پیوں، میں بدماشی کروں، کچھ کروں، پیارا رہوں گا۔ تو اللہ اتنا مجبور نہیں ہے جی کہ ان گری ہوئی شرطوں پر بھی تجھے اپنا بندہ تسلیم کر لے۔ یہ تو کسی محتاج کا کام ہے کہ وہ کہے تو جیسا بھی رہے بس میں تجھے ماننے میں مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جابر ہے، مجبور نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرط پر تجھے رکھے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیوی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نیوی ڈھا کے بس ٹھیک ہے سیری رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ کہ جس قسم کی حالت میں ہم پیش آئے وہ ماننے پر مجبور ہو نہیں۔ فرمایا میرے محبوبوں کی تو یہ نشانی ہے جو جتنا میرا محبوب ہوتا ہے اتنا ہی میرا مطیع ہوتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سب سے بڑے اللہ کے محبوب تو جناب محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے زیادہ طاعت وہی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر سرکشی کرنا بھی کوئی دین ہوتا تو جتنا اللہ نے مرتبہ حضور کو دیا ہے حضور کو کہتا بس بالکل نماز نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، تم تو محبوب ہو نا، نہ بھی کرو گے تب بھی آپ تو محبوب ہی رہیں گے۔ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ الصدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو مغفور ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے خطا ہی سرزد نہیں ہوتی، پھر اتنا رو رو کر ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا عائشہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں مغفور ہوں، میں بخشا ہوا ہوں، میں معصوم ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن یہ درجے جو رب نے مجھے دیے ہیں کیا میرے ذمہ لازم نہیں کہ ان درجوں پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں پر خدا کا انعام ہو وہ سرکش نہیں ہوتے، باغی نہیں ہوتے، وہ زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ شکر میں عبادات زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کے ہبروں کی طرح ایک نئی سوچ نے جنم لے لیا کہ چاہے جی فاسق فاجر ہو بس تعظیم کرو اس کی۔ پوچھتے کس لیے کرو؟ کہ جی فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہے جی، وہ کیا تھے؟ اگر جی وہ تو بڑے درویش تھے، اور یہ کیا ہے؟ کہا چلو ان کو ان کے لیے مان لیتے ہیں۔ میں کہا ایسا کوئی شجرہ نسب اسلام کے اندر موجود ہے؟ اگر یہ موجود ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے کیا فرمایا؟ تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، میرے باپ ہونے کا بھی تجھے فائدہ نہیں ملے گا اگر تو نے کوئی عمل چھوڑ دیا تو۔ اب یہ ہم نے یہ سلسلے جوڑ لیے اس لیے کہ جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے دین کا مذاق بنا لیا اسی طرح ہم لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس کا باپ ولی اللہ ہے اس کے بیٹے کا پہلا فرض ہے کہ وہ اس کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ کسی فاسق و فاجر کی تعظیم کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود تارک صلاۃ ہے اگر تم اس کی عزت کرتے ہو تم نے میرے دین کی عبادت کو گرا دیا۔ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور آپ ہاتھ بند کھڑے ہیں اس کے سامنے، روزہ نہیں رکھتا، آپ دوپہر کو کھانا پکا کے اس کو کھلائیں، کہا جی ہمارے گھر حضرت صاحب آئے ہوئے، کہا رمضان شریف میں آئے، کہاں تو کیا شغل ہے؟ فرمایا دوپہر کو روٹی پکا کے دیتے ہیں ان کو۔ مجھے پرسوں ایک آدمی نے بتایا کہ ایسے بھی حضرت صاحب آئے ہیں رمضان شریف کی دوپہروں میں کھانا پکا کے ان کو مرید دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا کیا کوئی دل کے مریض ہیں کہ اگر 2 گھنٹے بھوکے رہیں گے تو ان کو دورہ نہ پکا ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ شغل کس لیے ہو رہا ہے؟ کہا عقیدت میں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیتیں بتاتی بالکل یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے اپنے دین کو اسی طرح بگاڑا تھا، اور آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس روش پر چل رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر باپ کی تعظیم ہے، بڑے بھائی کی تعظیم ہے، عمر سے بڑے کی تعظیم ہے، لیکن اگر وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے تو باپ کی تعظیم بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی تعظیم اس لیے لازم ہے کہ اس کی تعظیم کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اگر وہ اللہ رسول کی شرم نہیں کرتا تو مخلوق کو پر کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی شرم کرے؟ اس لیے بڑے کی بڑائی اسی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی شرم رکھے، اللہ کے رسول کی شرم رکھے، اللہ کے دین کی شرم رکھے۔ جب یہ شرمیں رکھے گا تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد ہی نہیں میں دنیا کی ہر چیز کو تیرے تابع کر دوں گا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ